أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأزلهما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا جنت سے یا درخت کے سلسلے میں، فأخرجہما مما کانا فیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نکال دیا اس نعمت سے جس میں یہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اور ہم نے کہا کہ اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہوگا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آدم علیہ السلام اور دادی حوا کو جنت میں رکھا گیا اور ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا۔ وہ درخت کون سا تھا اس کی وضاحت نہیں آئی ہے۔ بہرحال یہ ایک آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا کہ جس اللہ نے تمام چیزوں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا اور اجازت دی، اسی اللہ نے کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، تو آخر یہ اس چیز سے رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں، اس کا امتحان تھا۔ لیکن شیطان نے بار بار ان سے تقاضا کیا اور ان کو کئی طرح سے پھسلانے کی کوشش کی۔ شیطان کے بہلانے پھسلانے کا خاص طور سے دو طریقہ یہاں پر وہ تھا جو آج تک کے لوگ وہ دونوں طریقہ استعمال کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو صحیح راستے سے ہٹانے میں کئی جگہوں پر کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ایک طریقہ شیطان نے یہ استعمال کیا کہ فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو بدگمان کر دیا، بدگمانی ڈال دی۔ یہ کہا کہ یہ درخت کے پھل کے کھانے سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے براہ راست منع کیا آپ کو یا فرشتوں نے منع کیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ زیادہ تر باتیں جو ہے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، تو کہا فرشتوں نے۔ تو آدم علیہ السلام کو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ جو شخص اس پھل کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، جو نہیں کھاتا ہے اس کو دنیا میں جانا پڑتا ہے، اور فرشتے نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں جنت میں رہیں، اسی لیے منع کر دیا ہے۔ یہ تو بدگمانی تھی ڈائریکٹ۔ آج تک لوگ آپ کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے یہی حربہ، یہی طریقہ استعمال کر رہے ہیں، بدگمان کر دیتے ہیں۔ مولاناؤں کے بارے میں تو ایک بہت بڑی بدگمانی پھیلا دی گئی کہ مولانا سب جو ہے اپنے مسلک کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مسلک کی بات کرتا ہے، لیکن جو آدمی چوک چوراہے پر بیٹھ کر ادھر ادھر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے، ان سے جا کے پوچھئے کہ کس مولانا نے اور کس مسلک کے مولانا نے کہا کہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ تم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہو، کہ کون سے مسلک کی بات کر رہے ہو بھائی جس مسلک میں نمازی نہیں؟ تو کم سے کم اس بات کو تو مان لو تم، لیکن نہیں، بات نہیں ماننی ہے، اس لیے مولانا لوگوں کے خلاف ہی بدگمانی پھیلا دی جاتی ہے، اور باضابطہ اس کو کیا کہتے ہیں ایک تدبیر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ علماء کرام
سے لوگوں کو بدگمان کر دیا جائے، تاکہ علماء کرام کی بات یہ سنے ہی نہیں۔ یہ مولوی صاحب بھی ہٹھی قسم کے ہیں، اتنا بدگمان کیا جاتا ہے، اتنے تبصرے کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ دین کی بات بتانا چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ایسی ایسی ترکیبیں چلی گئیں کہ آپ کے بچے کو صبح سے لے کر شام تک اسکول میں اس کے ہوم ورک میں اتنا مشغول کر دیا جائے، دنیا کی تعلیم کو اتنا ضروری قرار دیا جائے کہ دین کی طرف جھانک کر کے نہ دیکھے۔ تو امام صاحب نے کہا فجر بعد 1 گھنٹہ پڑھ لو بھائی، عصر بعد یا مغرب بعد 1 گھنٹہ پڑھ لو بھائی، اس طرح کر کے کسی طرح سے دین وہاں تک پہنچ جائے، اس کے لیے تیار ہے۔ بہت معمولی پیسے پر، بہت معمولی، قریب میں اسکول ہے، اسکول میں آدمی 800 900 1000 روپیہ دے دیتا ہے مہینے کا، بغل میں مدرسہ ہے 100 روپے مہینہ لے کے مولانا پڑھا رہا ہے۔ کیسے بھی پڑھ لو، فری پڑھنا ہے فری پڑھو، لیکن دین کسی طرح حاصل کر لو۔ یہ علماء کرام جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہم نبی کی جانشینی کر رہے ہیں، علماء کرام اس کام کو کرنے کو تیار ہیں۔ دوسرا کام جو شیطان نے کیا، بہکانے کا جو دوسرا حربہ استعمال کیا شیطان نے، وہ یہ استعمال کیا کہ آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے کھانے سے، تو عقلی دلیل دی شیطان نے۔ عقلی دلیل کیا دی کہ دیکھیے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد بہت ساری غذا نہیں کھاتا ہے وہ، اس لیے اس کا ہاضمہ اس لائق نہیں رہتا ہے کہ اس کو برداشت کر سکے، اس لیے بچہ دودھ پیتا ہے اور دوسری چیزیں نہیں کھاتا ہے۔ اس کو کھانا بریانی نہیں کھلا دیجیے گا پیدا ہوتے ہی بچے کو۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ کو جنت میں رکھا گیا تھا شروعاتی دور میں، تب آپ کا ہاضمہ اس لائق نہیں تھا کہ اس دانے کو برداشت کرتا، اس لیے منع کیا تھا۔ اب کھا سکتے ہیں آپ۔ آدم علیہ السلام نے کہا ظاہر سی بات ہے، اب کیوں کھا سکتے ہیں بھائی، اب اللہ نے اجازت دے گا تب کھائیں گے۔ آدم علیہ السلام بہرحال نہیں مانے۔ دادی ہوا، عورتیں بہرحال تھوڑا سا جذباتی ہوتی ہیں، تھوڑا جلدی ڈر جاتی ہیں عورتیں، تو ان سے کہا گیا کہ اگر جنت میں نہیں رہیے گا تو دنیا میں جانا پڑے گا، اور دنیا انتہائی پریشانی کی جگہ ہے، ہم دیکھ کر کے آئے۔ تو دادی ہوا جو ہے وہ سمجھے کہ کھانے کو تیار ہو گئی، اور دادی ہوا نے پھر اتنا کہا کہ دادا آدم بھی تیار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے۔ اور خواتین کے بارے میں کہا گیا ان کیدکن عظیما، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تدبیر کیا تھا عورتوں نے، ان کے بارے میں اللہ نے کہا ان کیدکن عظیما، تمہاری تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے۔ اور شیطان کی تدبیر کے بارے میں کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیر اس لیے بھی کمزور ہے کہ بس آپ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بس وہ چھوٹا سا کام یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بچ کر کے، اتنا کہہ دیجئے، باقی کام اللہ خود ہی کر دے گا۔ اس لیے شیطان کی تدبیر کوئی بہت بھاری تدبیر نہیں ہے، اور آپ کو زیادہ دماغ ہی نہیں لگانا اس میں، بس یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے بس۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے کہتے رہنا چاہیے اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں آپ ہم کو گناہوں سے بچاتے رہیے۔ اے اللہ ہمارا قدم بدخیالی میں اگر گناہوں کی طرف جانے لگے، اے پیارے اللہ آپ بچا دیجیے گا۔ اے اللہ ہم اگر گناہوں کی طرف جائیں اپنی کمزوری کی وجہ سے، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم کتنے کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ پتہ چلا شیطان نے خوب بہکایا اور خوب پھسلایا اور خوب غلطی کروائی، اور ایک بار بندہ نے رو کر کے اللہ کو پکار دیا، شیطان کی ساری چیزیں ڈیلیٹ۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور ہے، بس فرق یہ ہے ایک طرف آپ کے گھر کے ذمہ دار آپ کے والد ہوں جو ماشاءاللہ بہت مضبوط اور طاقتور ہوں، ایک طرف وہ کھینچنے ہوں،
ایک طرف انتہائی کمزور شخص ایک ہاتھ کھینچ رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ کمزور شخص آپ کے بچے کو لے کر کے نہیں جا سکتا ہے ادھر، لیکن اس میں ایک کام یہ ہو جائے کہ آپ کا بچہ بھی ادھر ہی زور لگائے، تب کیا ہوگا؟ آپ کا بچہ خود ہی ادھر جانا چاہے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک یہی ہوا ہے، شیطان کی تدبیریں انتہائی کمزور ہیں، لیکن اب انسان خود ہی شیطانی کام اس طرح کرنے لگا ہے کہ باضابطہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، گانے کی آواز آئی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی کہ یہاں سے جلدی بھاگو، اللہ کا عذاب آ جائے۔ کان میں انگلیاں ڈالی تاکہ گانے کی آواز نہ آئے۔ ہمارے بچوں نے کان میں ایئر فون لگا لیا تاکہ گانے کی پوری آواز ڈھنگ سے آئے۔ اب اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ جس نے خود ہی اپنے آپ کو شیطان کے پالے میں ڈال لیا ہو، اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے؟ اس لیے اپنے شوق سے اگر شیطان کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو۔ رحمان کی پیروی کرنا انتہائی آسان ہے، شیطان کی تدبیر انتہائی کمزور ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام جو نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو یہ واقعہ پیش آیا، اصل میں امت کو سکھانے کے لیے آیا کہ تمہارے باپ ہیں وہ، جہاں سے تمہاری نسل چلی ہے، اور وہ نبی بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر ایسا ہوگا تو تمہارے ساتھ ایسا حادثہ ہو جانا کون سی بڑی بات ہے؟ چنانچہ فاخرجہما مما کانا فیہ، تو ان دونوں کو نکل۔ دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن سے لباس اتار دیا، جی۔ پھر جو ہے ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا، یہ ایک جگہ پر ہے قرآن مجید کے اندر۔ وقلنا بھی، تو اس کے بعد ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ہی کچھ کلمے سیکھے کہ ہم کیسے توبہ کریں۔ اللہ نے کچھ کلمہ بتا دیا جو 8ویں پارے میں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو ہم تو بہت گھاٹے اور نقصان میں چلے جائیں گے۔ اس جملے سے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے کہا انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بتایا قل اهبطوا، اللہ نے جب توبہ قبول کر لیا تو چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہی تھا زمین کے لیے، کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک غلطی اور خطا کی وجہ سے یہ دنیا بس گئی، نہیں، دنیا تو پہلے سے بسانے کا ارادہ تھا، یہ واقعہ بیچ میں دیا گیا تاکہ پوری دنیا کو لوگ سمجھ لیں۔ چنانچہ قل اهبطوا، اللہ نے کہا اترو، زمین پہ اترو۔ اگلا جملہ جو کہا وہ عجیب و غریب جملہ ہے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن رہو گے۔ اب کس کے بارے میں کہا کہ تم دونوں آپس میں دشمن رہو گے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان اور شیطان یہ آپس میں ہمیشہ کے دشمن رہیں گے، ایک یہ وجہ ہوگی۔ دوسرے لوگوں نے تفسیر کیا ہے بعضکم لبعض عدو کا، کہ تمہاری جو اولاد ہوگی انسان، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ دونوں تفسیر ہے۔ لہٰذا آج جو ہم کو آپس میں دشمنی ہے ہندوستان میں اور ہر ملک میں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر انسان کے زمین پر پیر رکھنے سے پہلے جو خبر دے دی گئی ہے کہ بعض کے دشمن ہوں گے، وہ تو ہو کر رہے گا۔ اگر انسانوں کے درمیان آپس میں دشمنی نہ ہو تو اللہ کا کلام نعوذ باللہ جھوٹا ہو جائے گا، یہ تو ہونا ہی ہے۔ لیکن آپ بتائیے، اللہ نے جو کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا، اس پر افسوس کرنے کی بات ہے۔ 5:45 کے بعد سے ہمارے علاقے میں اندھیرا شروع ہو گیا۔ کیا آپ نے چوک چراہے پر دیکھا کہ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا بھائی، اندھیرا ہو گیا، اب کیا ہوگا بھائی؟ کسی کو دیکھا آپ نے ہنگامہ کرتے؟ جو ہنگامہ کرے گا بیوقوف ہوگا۔ سب کو معلوم ہے کہ شام کو سورج ڈوب جاتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ اب عقل مند انسان یہ ایک چراغ جلانے کی، بلب جلانے کی، روشنی کا انتظام کرے گا، یہ عقل مند انسان ہے۔ نہ یہ کہ کیا ہو اندھیرا ہو گیا اب کیسے ہوگا، یہ کرنے والا بیوقوف ہے۔ جس طرح
5:45 بجے آپ کو سورج ڈوبنے کے بعد اندھیرا ہونے کا یقین ہے، اس سے زیادہ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا ہے آپس میں دشمنی ہوگی تو ہوگی۔ اب اس پر معاملہ کرنا، ہنگامہ کرنا، افسوس کرنا، تعجب کرنا، اب پریشان ہونا کہ کیا ضرورت ہے؟ اب کام کیا ہے وہ سنیے، اللہ نے کام آگے بتایا ہے۔ کام یہ ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں کچھ دن رہنا ہے۔ ایک بات تو یہ بتایا کہ تم جو زمین میں جا رہے ہو اچھے سے دماغ میں رکھنا، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں تھوڑے دن کا قرار ہے بس، متاع چند دنوں دنیا سے فائدہ اٹھانا، الی حین ایک وقت تک بس۔ جیسے کرائے کے گھر میں آپ رہتے ہیں تو کرائے کے گھر کو سجاتے نہیں ہیں آپ زیادہ، معلوم ہے چند دن رہنا ہے، کونوں ہمیشہ ہم کو بسنا ہے، کب مکان والی خالی کرا لے گا کیا ٹھکانا، لہذا اس پہ بہت زیادہ آدمی سجاتا ہو جاتا نہیں ہے، بہت زیادہ سامان بھی کرایہ دار نہیں لاتا ہے، کب خالی کرا دے کوئی ٹھکانا نہیں۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہیں زمین میں کچھ دنوں کا قرار پکڑنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور کچھ دنوں اس دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو پورا اس دنیا ہی کو سجانے میں لگا دے اس کو آپ تھوڑا بہت بیوقوف کہہ سکتے ہیں، خاص طور سے آخرت کو چھوڑ کر کے جس نے سارا کچھ دنیا کے لیے لگا دیا ہو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے محنت کرے، کام کرے۔ قرآن مجید کے اندر ایک دوسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو غور کر لینا چاہیے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ اصل عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے بھیجتا ہے، یہ انسان عقل مند انسان ہے۔ اللہ نے کہا ایک مدت تک تم کو ٹھہرنا ہے دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں۔ آگے جو جملہ ہے پھر اسی دعوی کو ریپیٹ کیا گیا، قُلْ نَهْبِطُوا، اترو زمین پر، منہا اس سے جميعاً سب اترو، تم دونوں اترو، شیطان تم بھی جاؤ۔ اور اس کے بعد کہا اگلا جملہ بہت دل تھام کر کے سنیے گا آپ، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا اور آپ کا کام بتایا ہے اس کام کو ہم نے چھوڑ دیا اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم پریشان ہیں۔ اللہ نے فرمایا اترو زمین میں، تمہاری آپس میں دشمنیاں ہوں گی، تمہارا کام یہ ہے، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس آ جائے میری جانب سے ہدایت، جب تمہارے پاس میری جانب سے اللہ کی جانب سے ہدایت آ جائے۔ اب اللہ نے دو آپشن بتایا، یا تو تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے یا پیروی نہیں کرو گے۔ اگر تم اس ہدایت کی پیروی کرو گے تو اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ اس کو فیوچر کا خوف ہوگا نہ پاسٹ کا غم ہوگا۔ یہ دو باتیں اللہ نے کہی، جو میری ہدایت کی پیروی کرے، اس کا مطلب یہ ہے جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا اسی کو خوف اور غم ہوگا۔ اب یہاں پر اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں کیا ہم پر خوف ہے اس ملک میں کیا ہوگا، مسلمانوں کا فیوچر کیا ہوگا، کب ٹرین میں ہم کو مار دیا جائے، کب ہم پر پتھر برسا دیا جائے، کب غلط نعرہ لگانے پر ہم کو مجبور کر دیا جائے، یہ تمام چیزوں کا خوف اگر آپ کے سینے میں ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے جو کہا تھا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف نہیں ہوگا، آپ اس ہدایت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ہدایت کی پیروی کرے اور پھر اس پر خوف ہو تو اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ بھائی اللہ نے کہا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اب اگر خوف اور غم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کی پیروی اب نہیں کر رہا ہے۔ لہذا اس کا علاج سیدھی سی بات یہ ہے، آ جاؤ اللہ کی ہدایت کی طرف، آ جاؤ قرآن مجید کی طرف، آ جاؤ رسول اللہ کے فرمان کی طرف، اور اس بات کی پیروی کرو کہ آپ کے اللہ نے کیا کہا ہے۔ ہم ہر ایک کی پیروی کر لیں، ہمارے ملک میں بہار میں کوئی قانون بن جائے اس قانون کو معلوم کر کر کے قانون کی پیروی کرتے ہیں کہ قانون کے خلاف کچھ ہو جائے گا تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف
دھڑلے سے کرتے ہیں، سینہ تان کے کرتے ہیں، ذرہ برابر ڈر نہیں ہوتا ہے۔ فمن تبع ہدایا، اللہ کی ہدایت کی پیروی کیجیے، کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ بعض بزرگوں کے بارے میں کہا گیا ہے شیر کے اوپر بیٹھ کر سواری کرتے تھے۔ پہلے لگتا تھا کہ یہ لوگ فرضی کہانی بنا رہے ہیں، لیکن آج لوگ دیکھ رہے ہیں شیر کو لوگ اتنا مانوس کر لے رہے ہیں کہ اس کو آرام سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو بعض بزرگوں کے بارے میں ہے کہ شیر پر سواری کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو شیر سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اس کو کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، نتیجہ ہے کتے بلی ہم کو ڈراتے ہیں۔ وہ اللہ اتنی طاقت والا، اتنی پاور والا ہے، اس اللہ کو ماننے والا انسان بتوں کی پوجا کرنے والے سے ڈر جائے، افسوس کی بات ہے یہ۔ جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ سانپ کی پوجا کر لے، وہ اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ چوہے کی پوجا کرے، اس سے انسان ڈر جائے، اس کے نظام کے سامنے اپنے نظام کو فرسودہ اور کمتر سمجھے۔ اتنا احساس کمتری کا شکار مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ایک اللہ کی طاقت اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا ہاتھ آپ کے باپ نے تھاما ہوا ہو اور سامنے ایک کمزور انسان آ رہا ہو اور اس کمزور انسان سے ڈرتے ہیں، باوجود ہے کہ آپ کے باپ نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور کمزور انسان سے ڈرتے ہیں، اس کا مطلب اپنے باپ کو اس کمزور انسان سے بھی کمزور سمجھتے ہیں آپ۔ جو مسلمان اللہ پر ایمان لائے وہ کسی اور سے ڈر جائے ممکن نہیں ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کرے، اللہ کے علاوہ سے کسی سے نہیں ڈرا جا سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کی سیرت کا یہ حصہ نہیں ہے کہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور ایک کافر آتا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، تلوار لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کے کہتے ہیں بتاؤ محمد آج تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں اللہ، اور سامنے والے پر اتنا روب طاری ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے جلال سے، اللہ کے نام سے اتنا روب طاری ہو جاتا ہے کہ وہ شخص کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے اور تلوار گر جاتی ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ وہ آدمی اور کانپنے لگتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہتے۔ ہماری تواضع ہماری کمزوری نہیں ہے۔ ہم اگر محبت کا نام لیتے ہیں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اس نفرت کے دور میں بھی اسٹیج سے ہم محبت کا پیغام دیتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انسانیت سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جس کا اندر انس و محبت ہو، جو انسانیت کی بات نہیں کرتا ہے، محبت کی بات نہیں کرتا ہے، وہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے۔ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا آدمی اور اس سے انسان ڈر جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ساری دنیا ہمیں اس لیے گھورتی ہے اور اس لیے ہم سے دشمنی کرتی ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں اور اللہ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، بہت کمزور سا تعلق ہے اللہ سے۔ ہمارا دوست اگر 2 بار فون کرے اور ہم نہ اٹھائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کل ہی کا واقعہ ہے، میں نے ایک دوست کو، ان کے رشتہ دار بیمار تھے تو میں نے فون کیا اور میرے دوست نے عجیب روکھا پن انداز میں بات کیا، تو میں نے سوچا کہ یا تو آپ مشغول ہوں گے ابھی یا سو کر کے اٹھوں گے، تو نہیں۔ ہمارے کیا بات ہے، بہت بیمار جیسی آواز ہے آپ کی، تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا اور بات کیا، تب وہ کھولے کہ میں نے آپ کو 1.5 مہینہ پہلے فون کیا، 6-7 مرتبہ آپ کو کال کیا اور آپ نے فون نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا یار میرے یہاں کوئی کال ہی نہیں آئی ہے، کچھ ایسا گڑبڑ ہو گیا ہوگا، میرے یہاں کوئی کال ہی نہیں آئی ہے۔ تو وہ ناراض بیٹھا ہے 6-7 مرتبہ کال کر کے نہیں اٹھانے کی وجہ سے۔ میرے بھائی اللہ نے کتنی مرتبہ اسی مائک سے پکار کے میرے بھائیوں کو بلایا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اگنور کیے ہوا ہے لوگ اللہ کو۔ اس مسجد کے دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کے بھی ہمارے نوجوان بچے اگنور کر دیتے ہیں اللہ کی بات کو۔ وہ اللہ چاہتا تو اسی وقت بجلی گرا کر کے اس کو جلا کر کے خاک کر دیتا۔ اللہ مہربانی کرتا ہے کہ چھوڑے ہوا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے ہمارا اللہ۔
وہ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہم سے قریب ہو جائے، آ جائے ہمارا بندہ، ابھی نہ آیا پھر آ جائے گا۔ طائف والوں نے پتھر مارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرشتے آگے کہیے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر کے پیس دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، بہت پیار سے کہا اللہ میری یہ قوم ہے، میرے لوگ ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو ہدایت دے دیجئے، اس لیے کہ یہ لوگ جان نہیں رہے کہ کس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے طائف کے لوگ آج مسلمان ہیں۔ میں جب گیا 2008 میں تو معلوم ہوا کہ مکہ ام القریٰ یونیورسٹی ہے، میں وہاں گیا اور وہاں معلوم ہوا کہ ایک استاذ ہیں جو طائف کے ہیں۔ میں نے کہا یار میں طائف والے سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کی تو اتنے نرم طبیعت کے انسان، میں نے کہا یا اللہ یہی طائف والے ہیں جنہوں نے میرے نبی کو پتھر مارا تھا۔ میرے نبی کے اخلاق نے پورے کو چینج کر دیا، پورے کو بدل دیا۔ یہ نبی کی کمزوری نہیں تھی، نبی پاک، یہ ہمارے نوجوان بڑے جوش میں رہتے ہیں اور مولانا لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ خالی حکمت مصلحت کی بات کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں عمرہ کرنے سے روک دیا گیا اور وہاں پر صلح ہوئی، اتنی سخت انداز میں صلح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا جب من محمد الرسول اللہ کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے ہے، تو سامنے ایک شخص نے کہا ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اسے رسول اللہ کا لفظ کاٹیے، لکھیے من محمد ابن عبداللہ، لکھیے عبداللہ کے بیٹے محمد کی طرف سے یہ معاہدہ ہے۔ رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ کون تھے یہ بولنے والے معلوم آپ کو؟ یہ وہی شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ کا لفظ کٹوایا، یہ وہی شخص تھے جب جنگ احد میں پہاڑ پر کچھ لوگوں کو رکھا گیا تھا، وہ پہاڑ سے نیچے اتر گئے تو کافروں کے لشکر میں پیچھے سے گھوم کر جا کر کے مسلمانوں کی جیت کو ہار میں بدل دیا۔ یہ وہی شخص بعد میں مسلمان ہوا، اس کا نام خالد ابن ولید بنا اور اس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ اللہ کی تلوار ہے یہ۔ وہ جو معاہدہ ہوا اتنا گر کر کے معاہدہ ہو رہا تھا، اس معاہدے میں ایک بات عجیب لکھی تھی، مکہ کے لوگ اگر مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے تو واپس کرنا پڑے گا آپ کو، اور مدینہ کا آدمی اگر چھوڑ کر کے مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، بالکل منمانی۔ جیسے یہاں کا مہن اسلام کے خلاف غلاظت پکے گا وہ آرام سے رہے گا، اور اسلام کے محبت کا پیغام کلیم صدیقی صاحب دیں گے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ منوانا چل رہا ہے، کرو کتنا منوانا کرتے ہو، اللہ کی آپ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ افسوس صرف اس بات کا ہے مسلمانوں کو جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم دکھا دیں کہ تمہاری نفرت میں کتنا دم ہے اور ہماری محبت کتنی طاقتور ہے، دیکھ لو ہماری محبت جیت کے رہے گی انشاءاللہ، لیکن ہم محبت بھی نہیں کرنا جانتے ہیں ٹھیک سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اتنی نفرت کی لوگوں نے کہ جب سمجھانے گئے تو ایک شخص نے کہا کہ میں تم کو سمجھا دے رہا ہوں، آئندہ تم میرے دروازے پر مت آنا۔ چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی، آندھی طوفان تھا اور رات کا وقت تھا، سردی کی رات تھی، دروازے پر کھٹکا پڑا۔ اس شخص نے کہا، بیوی سے بات کر رہا تھا، کہا اس وقت رات میں جو میرے یہاں آیا ہوگا وہ انتہائی کوئی ضرورت مند ہوگا، آج وہ جو تقاضا کرے گا اس کی بات مانیں گے۔ جب دروازہ کھولا تو وہی محمد۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر طیش آیا ان کو اور کہا، اے محمد کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ آج کے بعد سے کسی دن تم میرے پاس مت آنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے محبت سے کہا، بھائی آپ نے کہا تھا آج کے بعد سے کسی دن میرے پاس مت آنا، میں بھائی دن میں نہیں رات میں آیا۔ اس کا دل پگھل گیا، وہیں پر ایمان قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس گئے عبادت کرنے کے لیے، ابو جہل نے بہت برا بھلا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ جواب نہیں دیا، کمزوری نہیں تھی، یہ حکمت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آ گئے۔ ایک شخص نے شکایت کی، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسلمان نہیں تھے اس وقت، ان کو شکایت کی کہ آج تمہارے یتیم بھتیجا کو ابو جہل نے بہت الٹا سیدھا بولا ہے محمد کو، اتنا سننا تھا، کیا بولا؟ تو اب کوئی ڈر سے بولے بھی نہیں دبنگ آدمی کے خلاف،
تو کہا آپ خود سے جا کے پوچھ لیجئے۔ تو حضرت حمزہ پہنچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت طیش میں، کہا اے محمد یہ ابو جہل نے کیا کہا ہے بتاؤ، آج ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار بھرے لہجے میں محبت میں کہا چچا ابو جہل کو کوئی سزا دیجیے گا، یہ بات مجھے اتنی پسند نہیں آئے گی جتنی مجھے یہ بات پسند ہے کہ آپ خود اسلام میں آ جائیے۔ حضرت حمزہ نے کہا پڑھاؤ کلمہ، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ محبت ہے، آپ دکھا دیجیے محبت کی چیز، اور وہ محبت کا پیغام قرآن مجید سے سیکھیے، رسول پاک کی سیرت سے سیکھیے، صحابہ کرام سے سیکھیے، اور دنیا کو بتا دیجیے کہ ہم میں سے ہر شخص محمد کا ترجمان ہے، اور ایک محمد نے اگر پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اسی محمد کی محبت لے کر ہم بھی پوری دنیا میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ کتا اگر ہمارے پیر میں کاٹے گا تو ہم بھی اس کے پیر کو پکڑ کے دانت سے اگر کاٹے تو ہم بیوقوف کہلائیں گے۔ یہ کسی اور کا طریقہ ہوگا نفرت کا، ہمارا طریقہ نفرت کا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جو کہا قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آ جائے، تم جو میری ہدایت کی پیروی کر لے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے اتنا میرا جو کام ذمہ داری ہے وہ ہم پورا کر دیں، اس کے بعد جس نے بھی اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہو، انکار کیا ہو، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہوں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے۔ لیکن اگر یہ بھائی شکایت کر دیں کہ یہ ہم سے لڑے، اے اللہ ہم کو نہیں معلوم تھا آپ کے بارے میں، یہ لوگ قرآن میں رکھے ہوا تھا، خود ہی قرآن نہیں پڑھتا تھا، ہم کو کیا سمجھائے گا؟ لیکن اس بھائی نے میرے ساتھ کھانا کھایا، میرے ساتھ چائے پی، میرے ساتھ جو ہے کام پر رہا، میرے ساتھ سفر کیا، لیکن اس بھائی نے کبھی یہ نہیں کہا اللہ کیا ہے، اللہ کا تعارف نہیں کرایا اسے۔ اگر اس نے شکایت کر دی، اور یاد رکھیے جب کوئی آدمی پھنستا ہے تو طرح طرح کی ترکیب سوچتی ہے۔ کوئی لڑکا امتحان میں فیل ہو جائے تو پہلے باپ پر الزام لگائے گا جس نے اچھا ٹیوشن نہیں دلایا ہم کو، ماں پر الزام لگائے گا کہ گھر کے کام میں لگائے رہی، سب پر الزام لگا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھائی اگر انہوں نے کہا، اگر یہ شکایت کری تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد ممبر پر بیٹھ کر کے لوگوں سے تقریر کی اور کہا آپ سب ظالم ہیں، آپ سب ظالم ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے خود کتاب پڑھ کر کے تھوڑا بہت اسلام کو، دین کو، اللہ کو سمجھا تو میں ایمان قبول کر لیا۔ اے ظالم مسلمانوں، تم اگر کچھ دن پہلے سمجھا لیتے تو میرا باپ جہنم میں نہیں جاتا۔ میرے باپ کو تم نے پیغام نہیں پہنچایا، دوستیاں کی، تعلق کی پیغام نہیں پہنچایا، نتیجہ یہ ہوا کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا، اور اس کو جہنم میں بھیجنے کی ذمہ دار تم بھی ہوگے کہ تم نے دوستی کی، تعلق کیا، لیکن اللہ کا تعارف نہیں کرایا۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ٹھوٹا میں ہاتھ دے کے کسی کو کچھ کر لیا جائے، لیکن اللہ کا تعارف تو کرانا چاہیے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے۔ آپ اس پر ڈال کے نہیں کیجیے، اپنے آپ پر کہیے کہ میرا اللہ ایسا ہے۔ تو اللہ کا تعارف کرانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروانا، یہ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور یاد رکھیے نوجوانوں کا خون کھولتا ہے، تو میں ایک لفظ کہتا ہوں، کسی کا خون بہانے سے پہلے تم یہ غور کرو کہ تم نے اس کے لیے آنسو کتنا بہایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگیں کی ہیں، خون بہے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ جتنا خون بہا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کے لیے آنسو بہایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیجیے گا، اتنا پیار آ گیا اللہ کو ضرور۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو کر جو ہے اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ پیر مبارک سوج جاتا تھا، سجدے میں پڑے ہو کر کے روتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے تلوے میں ہاتھ لگا کر کے دیکھتی تھی، تلوا گرم ہے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یعنی ان کو لگتا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ سانس نکل گئی ان کی، اتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے، امت کے لیے روتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سچا پیار کر کے اور سچی محبت کر کر امت سے دکھا دیجئے۔ نفرت کرنے والے نفرت کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی محبت جیت جائے گی انشاءاللہ اگر قرآن کا پیغام لے کر اور نبی کا اخلاق لے کر کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آدم علیہ السلام سے بھی بھول چک ہوئی، آدم کی اولاد سے بھی بھول چک ہو جاتی ہے، اے اللہ ہم سب آپ سے توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، آپ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اے اللہ نبی کا پیغام احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ کا پیغام قرآن کی شکل میں موجود ہے، ان دونوں چیزوں کو سنبھالنے کی، اس کو سمجھنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو ذمہ داری اور امانت کے طور پر یہ دین ہمارے حوالے ہے، اللہ اس میں خیانت سے ہم سبوں کو بچا دیجیے۔ اے اللہ اس ملک میں محبت کا، پیار کا اے اللہ ماحول نصیب فرمائیے، نفرت سے، خدورت سے، عداوت سے اللہ اس ملک کو پاک فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ وہ پاک سرزمین ہے جس پر ہزاروں لاکھوں اولیاء کرام نے سجدے کیے، اپنے آنسوؤں سے اس زمین کو تر کیا، اللہ اپنے سجدوں سے اے اللہ اس زمین کو آباد کیا ہے۔ اے اللہ اس پر کفر دندناتا پھر رہا ہے، مسلمان پستی کے شکار ہیں، اے اللہ ان کو حوصلہ اور ہمت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کا صحیح مقصد سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دوست مولانا مشیر صاحب جو قرآن کی بہترین خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ وہ بہت بیمار ہیں، اے اللہ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائیے، اے اللہ انہیں صحت عافیت نصیب فرمائیے، اللہ ان کی عمر میں زندگی میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ ان کو قرآن کی خدمت کی مزید توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ بھی بیمار ہیں سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا نصیب فرمائیے، اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔